نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جناب ذاکر موصوف صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ آیت مبارکہ کا نزول پردہ کا حکم بتانے کے لیے ہوا تھا، بنات الرسول کی تعداد بتانے کے لیے نہیں ہوا تھا، اس لیے قرآن شریف میں بیٹیاں ہونے کے باوجود ہم بیٹی مانتے ہیں۔ جناب ذاکر صاحب، یہ مسئلہ تو زیر بحث ہی نہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، اور نہ ہی اہل حق اہل سنہ والجماع میں سے کسی نے شان نزول کا انکار کیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب قرآن شریف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیٹیاں کہتا ہے، تو آپ قرآن کے برعکس بلکہ قرآن دشمنی میں بیٹی کیوں کہتے اور مانتے ہیں؟ پھر اگر آپ کے اسی اصول کو تسلیم کیا جائے کہ اس آیت مبارکہ کا نزول بنات الرسول کی تعداد بتانے کے لیے نہیں ہوا تھا، اس لیے بیٹیوں کی تعداد پر استدلال کرنا غلط ہے، تو آپ بتائیں آپ نے اپنی تحریر میں آیت مباہلہ سے ایک بیٹی ہونے پر کیوں استدلال کیا ہے؟ کیا آیت مباہلہ کا نزول بنات الرسول کی تعداد بتانے کے لیے ہوا تھا؟ نمبر 2، آپ نے اپنی تحریر میں آیت تطہیر سے بھی ایک بیٹی ہونے پر استدلال کیا ہے، تو کیا آیت تطہیر کا نزول تعداد بتانے کے لیے ہوا تھا؟ نمبر 3، آپ کے ہم مذہب علماء آیت مباہلہ، آیت ولایت اور حدیث تخلف سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں، تو کیا ان آیات اور حدیث کا نزول خلافت بلا فصل کے لیے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ آپ کا یہ خود ساختہ اصول مغالطہ کے سوا کچھ نہیں۔ پس اگر آپ واقعی قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہیں تو اس قرآنی فیصلے پر گردن جھکا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں۔ ذاکر صاحب، جس طرح قرآن کریم کے اس مقام پر بناتک یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں واضح طور پر موجود ہے، یعنی بیٹیاں کا لفظ بھی ہے اور نسبت و اضافت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، جس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بیٹیاں یعنی ایک سے زیادہ۔ نمبر 2، ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کسی اور کی نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم سے آپ بھی ایک حوالہ پیش کریں جس میں بنت کا لفظ ہو، یعنی ایک بیٹی، اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی۔ ایسا حوالہ پیش کرنے پر جناب کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اگلی قسم میں آیت مبارکہ کے حوالے سے ذاکر صاحب کے دوسرے مایہ ناز مغالطے کا رد پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔